الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء. بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو دنیا آخرت دی ہر نحوست شر رسوائی تو کامل پناہ عطا فرماوے، کامل ایمان دے اتے خاتمہ نصیب فرماوے. دوستو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جڑا ہے وہ ہے موت کے حالات. ترتیب نال انشاء اللہ العزیز موت دے حالات بیان کرنے تو بعد پھر قبر دے بیان کرانگا، پھر آخرت دے حالات جڑا اصل ساڈا گھر وطن جدھر نو اساں دوڑ رہے ہیں ادھر دے حالات بیان کرانگا. یہ ہوں انشاءاللہ العزیز قسطوار موضوع جنہیں جمعے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز چلاواں گا. اج پہلا جمعہ جڑا ہے اس موضوع دا وہ ہے موت کے حالات دوتے.
نو یاد رکھن نال ایک تے مومن دا قلب روشن رہندا ہے، جتنا موت تو بندہ غافل ہوئے نا اُنّا دل سیاہ ہو جاندے۔ دوسرا، موت دے یاد رکھن نال بندہ صراط مستقیم تے رہندا ہے اور نفس شیطان ڈاکواں دے پیچھے نہیں لگتا۔ تیسرا، دین حق نو بیان کرن دے اندر کسے تو گھبراندا نہیں کہ جب موت نو یاد رکھے گا وہ آنی آنی تو پھر کی ڈرنا ہوں۔ چوتھا، دنیا دی محبت جڑی ہے نا، جڑی ساریاں برائیاں دی جڑ ہے، بندہ اس تو محفوظ رہندا ہے۔ پیار کرے دنیا نال کنج جدو موت چیتے ہوئے کہ کوئی پتہ نہیں کس ویلے نکل پینا اس جہان تو تے اگلے جہان دے سفر جاری ہو جان تے ایڈی سخت موت، سخت منزلاں موت دیاں سر کھڑیاں، تو کتوں دنیا دی محبت نہ پائے گا دل دے اندر، آون لگے گی تو انہوں کٹ دے گا۔ پنجواں، دنیا دی عیاشیاں لذتاں انہاں دے اندر پہ کے تے اپنی زندگی برباد نہیں کرتا بندہ جدو موت یاد ہوئے، کیونکہ موت جدو یاد بیٹھیاں بیٹھیاں آ جاوے نا کسے بندے تے تو ساریا لذتاں دے سارے سواد اس ویلے بھول جاندے نے، تو بندے نوں ٹک ٹکی لگ جاندی، ہاں جی، تے او فکر اگلے جہان دی تو موت دی سختی دی جدو آندی ہے نا، تے لذتاں تے عیاشیاں تے شکینیاں تے رنگینیاں جڑیاں نا جہان دیاں یہ اس دے دل وچوں نکل جاندیاں نے، تے انہاں نوں کڈ کے ہی بندہ نفس دے فتنے تو محفوظ رہندا ہے۔ جڑا بندہ جہان دیاں لذتاں وچ پی جاندا ہے نا، انہوں نفس ایسے سنگلاخ اور انتہائی خاردار کنڈے والے راہ تے پا دینا ہے کہ وہ دنیا دی زندگی بھی برباد ہو جاندی اور آخرت دی بھی تباہ ہو جاندی۔ جنہ کوئی بندہ آپ لذتاں تو محفوظ رکھے نا، اونا کوئی انسان اپنی زندگی آسان کرتا ہے، زندگی سوکھی ہو جاندی اس بندے دی۔ تو اس واسطے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حادم لذات الموت، فرمایا لذتاں ختم کرنے والی، لذتاں بے مزہ کرنے والی موت دا ذکر بہتا کرو۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکثروا ذکر حادم لذات الموت، لذتاں ڈھا دین والی، ختم کر دین والی، بے مزہ کرنے والی موت دا ذکر چوکھا کرو، زیادہ تو زیادہ کرو۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دا مطلب یہ کہ لذیذ چیزاں سامنے آون تو نال موت دا ذکر بھی رکھ لیا۔ ہاں، جب ایک پلیٹ سواد دی چیز آئے نا تو اپنی دوسری پلیٹ موت دا ذکر، ایک پلیٹ وہ رکھ لی تو وہ ساریا لذت پھر ادھر دل نہیں جانا، پھر وہ بندہ ٹکے نال منہ چپا کے ہٹا لے جانا ہے، پھر چس نہیں رہتی۔ تو اصل دنیا دی زندگی دے فتنے تو بچن واسطے یہ ضروری ہے کہ بندہ یہاں چسکیاں نہ پوے، جنہ چسکیاں تو محفوظ رہے گا انہاں اللہ تعالی دی رحمت، اللہ دے خوف اور قبر حشر دی فکر رہے۔ تو کیونکہ سانو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسا موت دا ذکر چوکھا کرو، تو پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں ضرور اس دے بھی موضوعات مستقل لائیے تاکہ
محبوب خدا دے فرمانے عالی شان تے عمل ہو۔ تو دوستو موت ٹلدی تے نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن اس تو غافل ہونا یہ بھی تقریباً ہر انسان دے الا ماشاء اللہ ہر انسان دے دل وچ موت تو غفلت جگہ کیتی بیٹھی، جیڑی ٹلنی نہیں، جیڑی آنی ہے انہوں بلائی بیٹھے، ان دی فکر گلوں لائی بیٹھے، تے دنیا دیا فکر گل پائی بیٹھے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر موت دے آون دا اور پھر اس دے خوفناک صورت حال وچ آون دا اللہ تعالی نے کئی تھاواں تے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید جتھے بندے نو صحیح رستہ دکھاؤں ہے نا، نال اے خوفناک چیزاں دا ذکر رکھدا ہے تاکہ نفس بندے دا سنے تے خوف چان کے اپنے نقصان تو بچن واسطے صحیح رستہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس نا یہ بنیا ہی اسی طرح کا ہے کہ جنہ چیر یہ خوف نہ دوایا جائے نا یہ سیدھے راہ پیندا ہی نہیں۔ ایسا کوئی نام مراد ہے جنہ یہ مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں آن اُنہ ہی سیدھے راہ ہوں کہ جویں جویں مصیبتاں تکلیفاں تو خوف والی گلوں تو سر کٹا لو نا ادے یہ نہ لجایا جائے تو یہ نفس انسان دا ہمیشہ غفلت اور جان نہ مل پھر جاتا ہے۔ یہ بندے نو سیدھے راہ سے نہیں لیا جاتا، یہ سیدھے راہ سے لے جاون دا طریقہ یہ ہے کہ یہ خوف پائی رکھو۔ تا اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ تے قرآن مجید دے اندر دوزخ دا خوف دوایا ہے، عذاباں دا خوف دوایا ہے، دنیا وچ آخرت وچ موت دا۔ تو میں جناب دے سامنے اج دے اس موضوع وچ کچھ احادیث مبارکہ صحابہ کرام بزرگان دین دیاں گلاں اور نال کوئی یہو جہ واقعات جڑے موت دی صورت حال نو سامنے کرن ساڈے تاکہ ساڈے دل دماغ دا تصور پکے اور اصا اس کو یاد رکھیے۔ اے جناب نو اج سناواں گا اللہ تعالی دی دتی توفیق دے نال۔ دعا فرماؤ سب تو پہلا اللہ تعالی 24 گھنٹے مینوں موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرماوے تے غفلت تو بچاوے۔ دوستو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم۔ اس آیت پاک دے اندر انسان دے موت تو فرار دا ذکر فرمایا اللہ تعالی۔ فرمایا حبیبا فرما دے ان الموت الذی تفرون منه، بے شک وہ موت جدے تو بھج دے ہو، جدے تو نسدے ہو، فإنه ملاقیکم، بے شک وہ تمہیں ملن والی ہے، بے شک تواڈے نال اس موت ملاقات ضرور کرنی ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ تعالی نے بندے انسانوں دے نفس دی ایک کیفیت بیان فرمائی ہے کہ بندے دے نفس دی کیفیت ہے وہ نسدا ہے، موت تو بچدا ہے، ہمیشہ یہو جا جتن کرتا ہے میں موت تو بچ جاواں، دین ہوے بھاوے دنیا ہوے ہر حال دے اندر موت تو رکھنا چاہتا ہے مینوں لمبی زندگی مل جاوے، مینوں موت نہ آوے، چاہتے ثواب دی زندگی گزارا۔ رب فرماوندا ہے فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں ضرور اپڑنی ہے، تمہیں ضرور موت اپڑ کے رہے گی۔ فإنہ ملاقیکم،
وہ ضرور ملاقات کرے گی. اس آیت کریمہ نے دسیا وے جڑی موت نو اسا کنڈ کرنے مگر مگر لگی آؤں جے اس ضرور ایک دن بندے نو لب لینا وے وقت آنا وے پہنچ جانا وے. اس واسطے اس موت تو نسنا نہیں چاہیے. اس موت نال یہو جا کام کرنا چاہیے جڑی سونی موت آ جائے. یہو جی موت تلاش کرنی چاہیے جڑی موت بندے نو زندگی تو آلہ زندگی دے جاوے. زندگی تو آلہ زندگی عطا فرما جاوے. یہو جی موت بندہ تلاش کرے. ہوں توجہ فرما اس موت دیا کیفیت سن. بزرگان دین نے احادیث مبارکہ نے اس موت کی صورت حال کنج بیان فرمائی. کیویں بزرگان دین اس موت کو یاد رکھتے ہوں سن, کیویں ہر ویلے نشانے رکھتے ہوں سن. تا کر کے وہ لوگ دنیا بھی اپنی سنوار گئے نے, آخرت بھی اپنی بنا گئے نے. سڑکے جاواں ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا. حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حدیث پاک پہلا مرفوع سنائی. مدنی سرکار نے فرمایا ہے, میرے آقا انعامدار نے فرمایا جڑی اس موت کا ذکر کرو جڑی لذتاں ختم کر دین والی ہے. کی مطلب موت کا ذکر لذتاں دے نال رکھیا جے تاکہ لذت تواڈے نفس دے اوتے غالب آ کے خواہشات دے پیچھے نہ تانوں چلا لے. اللہ دیا بندیا صدقے جاواں تائیں مدینے صلی اللہ تعالی وسلم دے یار جب بھی کسی چنگی چوکھی شہر سے بیٹھتے سن نال تذکرہ موت کا شروع کر دیں سن. نال موت کا ذکر شروع فرما دیں سن. ایک بار صدقے جاواں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار تشریف لے آئے. ویکھیا نبی پاک سرکار نے اپنے یاراں اپنے صحابہ ویکھیا. صحابہ کرام کٹھے بیٹھ کے گلاں کرتے سن پے نال ہسدے سن پے ہسدے کھیڈتے سن پے. ہاں جی مدنی سرکار دے یار آقا انعامدار سرکار گزرے. آپ نے فرمایا اذکر الموت, موت نو یاد کرو. اما والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. میرے آقا انعامدار گزرے فرمایا موت نو یاد کرو. قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. اگر تساں کچھ جان لو جو میں جاننا وا تساں چوکھے رہو گے تے گھاٹ ہسو گے. آقا انعامدار نے یہ گل کر کے اپنے صحابہ کرام نو فٹ موت دی فکر پا چھوڑی. قسم خدا دی جنہ بندہ ہسدا کھیڈدا وے جنہ دنیا دیا لتاں وچ بندہ پیندا وے اوناں دل غافل ہوندا وے. جنہ موت نو یاد رکھے گا دل منور ہوے گا, اللہ دی یاد وچ مصروف ہو جاوے گا. اس اللہ میری توبہ مگر سبحان اللہ. حدیث پاک بخاری شریف کی غالباً حدیث پاک میرے آقا انعامدار نے فرمایا خرج یوما الی المسجد فاذا قوم یتحدثون ویضحکون. حضور مسجد ول تشریف لے گئے. کچھ بندے بیٹھ کے آپس کے اندر گلاں کرتے ہستے سن پے. آقا انعامدار نے فرمایا اذکروا الموت, موت یاد کرو, موت یاد کرو, موت کا ذکر کرو. اما والذی نفسی بیدہ, فرمایا خبردار مینو قسم اس ذات دی جدے قبضے وچ میری جان ہے. میں جو کچھ جاننا وا جے تساں جان لو پھر تواڈے ہسنے گھٹ جان گے, رونے ود جان گے. کیوں آقا انعامدار عذاب ویکھدے سن تو میں سننے آقا ویکھدے سن. اس واسطے مدنی سرکار جدو موت دیا سختیاں دی حالت ویکھدے سن, قبر دیا حالت ویکھدے سن, میدان محشر دیا سختیاں ویکھدے سن, تا مدنی سرکار دی صفت بیان ہوئی ہے حدیثاں دے اندر متواصل احزان. میرے کملی والے مسلسل غمگین رہندے سن, غم زدہ شکل رہندے سن. کسے ویلے مسکرا پینے نہیں تے اکثر مدنی سرکار غم زدہ حالت کے اندر گزار دے سن. اس واسطے میرے آقا انعامدار
جو میں جاننا وا جو تھی جان لو پھر تھوڑا رونا ود جائے تو ہسنا گھٹ جائے. اللہ قرآن فرماندا ہے پھل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اللہ فرماندا وے تے عملوں کا حق بنتا وے تسا چوکھے رویا کرو گھٹ ہسیا کرو. جی کیتیاں دی خبر تمہیں ہوئے پھر چوکھے رویا جے تو پھر تسا گھٹ ہسیا جے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے اللہ دے بندے یہ ہوئی موت دے تذکرے ہوئی موت دی یاد جدو اللہ دے پیاریاں نو آ جاندی سی انہاں دی کی حالت بن جاندی سی. ہاں جی کتاباں وچ آوندا وے میرے کول کتاب الحق امام محدث عبد الحق اشبیلی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی جدے وچوں میں بیان کیا کرنا آپ لکھتے ہیں روایات دے حوالے دے نال حضرت داؤد علیہ السلام جدو موت دے قیامت دا ذکر فرماندے سن آپ دے جوڑ جوڑ ہڈیاں وکھریاں ہو جاندیاں سن. جدو پھر آپ سرکار نو موت دے قیامت دے ذکر تو ذرا توجہ ہٹنی ہے آپ دے پھر جوڑ جڑ جانے نے. اینی خوفناک شے ہے حضرت داؤد نبی ورگیاں دے جوڑ جوڑ وکھرے ہو جاندے نے. مزے آخو سبحان اللہ. فرمایا داؤد علیہ السلام و تسلیم جدو موت کا ذکر فرماندے سن قیامت دا بقایا روندے سن حتا تنخلع اوصالہ آپ دے جوڑ جوڑ وکھرے ہو جاندے سن. پھر جدو اللہ دی رحمت نو یاد کرنا پھر جا جوڑ جڑنے. اینی خوفناک حالت ہے اس موت دی جنوں اساں 24 گھنٹیاں وچ ایک وار بھی دہاڑ وچ یاد نہیں رکھدے. اے اللہ دے داؤد پیغمبر جڑے بادشاہ ہوئے نے اللہ دی رحمت نو یاد رکھ کرنے دے پھر آپ دے جوڑ جوڑنے نے ورنہ جوڑ جوڑ وکھرے ہو جانے نے روندیاں روندیاں. اللہ دے بندیاں انہاں لوکاں دے دل شفاف سن صاف شیشہ سی تا کر کے انہاں دے موت دا اثر ہجی چھیتی قلبیاں ورت جاؤندا سی تے دا سخت ہوندا سی. حضرت داؤد کیوں انہاں لوکاں نو بادشاہی غافل کرے جنہاں نو مولا دی بارگاہ دی حاضری یاد رہندی ہے. کیوں بعد پھر کوٹیاں وچ بیٹھ کے انہاں کیویں خدا نو بھلانے. اللہ دے بندے سن کے جاواں حضرت داؤد علیہ السلام دی گل سنائیے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ سرکار دے کول جدوں موت تے قیامت دا تذکرہ ہوندا سی آپ سرکار دے جسم مبارک دے وچوں خون دے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاندے سن. موت دے ذکر دا خوف جو پینا جسم انور دے سوراخ ہو جانے نے سوراخاں دے وچوں خون دے قطرے گرنے شروع ہو جانے نے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہاں نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جھولے دے اندر کلام کروائی سی. اللہ دا پاک پیغمبر کیا وہ اللہ نو رحمان نہیں سن جان دے کیا رب نو رحیم نہیں سن جان دے کیا اللہ نو غفور نہیں سن جان دے. کی وجہ ہے جنی رب دی پہچان ہے انہاں خوف زیادہ ہوئے ہجی جان دے جو سن تا کر کے آپ سرکار دے جسم انور دے وچوں قطرے ٹپکنے خون دے جدوں موت کا یاد ذکر آ جانے موت تے قیامت دے حوال دا ذکر آ جانے. اللہ دے بندے آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی صورت حال سی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب دا دوترا او بادشاہ حاکم وقت جدے دور دے اندر جانور وحشی جنگلی بھیڑاں تے بکریاں دے نال کٹھے چردے ہوندے سن. او عمر بن عبدالعزیز جدوں بادشاہی سنبھالی رات دا ویلا ہونا عالماں نو بلا لینا فقیہاں نو بلا لینا درویشاں نو بلا لینا آپ نے محفل لا لینی روزانہ رات نو فرمانا یارو موت دا ذکر دے شروع کرو. ہاں جی وہ بھی کوئی بادشاہ ہے وہ کیوں بادشاہ قہر خدا دا بن کے امت تے نہ بوے کیوں لانتی نہ بوے جڑی رات شراب گزرے تے دنا گزرے تے موسیقی گزرے. ہاں جی جڑا کنجر سمجھے موسیقی دے وچ روح دی غذا ہے اس آپ تباہی کرنی ہے امت دی اپنی رعایا دی. وہ صدقے جاواں اس حاکم تو کیوں دے دور دے اندر جانور وحشی کیوں جانوراں دے نال
اللہ اکبر مگر سبحان اللہ صدقے جاواں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل لا لینی فرمایا عالماں نوں اکٹھا کر لینا عالم نال بہا لینے فقیر بہا لینے درویش بہا لینے فرمانا یارو میرے سامنے ذرا موت تے قیامت دا ذکر شروع کر دو موت تے قیامت دا تذکرہ چھڑنا ادھی رات تک بیٹھیا رہنا یہ حالات بیان ہو رہے ہیں بس یا ذکر شروع ہونا ہے عمر بن عبدالعزیز دی حالت بدل جانی ہے رو رو کے جی سپ کا ڈنگیا تڑف لاوے یہ تڑف لیا رہنا ادھی رات سے یہ ہوئی حال گزرنا ہے ادھی رات کو فارغ ہونا ہوئے مسلا ڈال لینا ہوئے فارغ ہونا انج لگنا ہے جی قیامت سامنے آئی کھڑیے موت سامنے آئی کھڑیے ایمان انہوں لوگوں کا سی جڑے غیب نو انج ویکھدے سن جی تو میں حاضر پہ ویکھنے وہ موت دے قیامت دے قبر دے قیامت نو انج ویکھدے سن جی تو میں دنیا پہ ویکھنے نظر ہی نہیں سی آئی یہ نگاہ بھی نہیں سن رکھتے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے سن یارو جب جی میرے دل وچوں موت کی فکر نکل جاوے میرا دل ہی کالا سیاہ ہو جاوے گا میرا دل روشن ہی تا رہتا وے جب ہر ویلے موت نو سامنے یاد رکھنا وا خدا دے بندے توجہ فرما سا کوڑی دنیا بہ کے لانتی کوڑیاں رل کے اپنی حقیقت کی زندگی تباہ کی بیٹھے ہاں جی کیوں ایسا دنیا برباد نہ کریے مدنی سرکار نے موت تو نفرت جڑی ہے توجہ فرما موت نہ پسند کرنے امت کی تباہی کا سبب قرار دیتا ہے ہاں جی تا کر کے وہ لوگ امت اپنی امت کی عبادت جناب اپنی رعایا کی آبادی کی خاطر حق حکمران جڑے سن وہ بھی موت کو سامنے یاد رکھتے سن حضرت عمر بن عبدالعزیز پاک کی گل سنائیے یہو جی انصاف مرد حق نے کیتا وے جب آپ سرکار دے دور آپ سرکار دا دور گزریا وے ہاں جی آپ سرکار دے موت آ گئی ہاں جی موت جڑی شاید تو بندہ ڈرنا ہے وہ آ گئی ہے عمر بن عبدالعزیز کی تیاری اگاندی ہو گئی جانور پچار دے سن بکریاں چراون والے چروائے ہاں جی جانور دے جانوراں دے چروائے پہاڑاں دے اندر بکریاں جانور پچار دے سن جانوراں آن کے جناب بیڑ بھیڑیے بگیاڑاں تے آن کے ہاں جی شیراں درندیاں کھانا شروع کیتا پھڑیا وے انہاں آخیا لگتا وے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا وے جے عمر بن عبدالعزیز جیتا ہوندا کبھی درندہ جانور نہ کھا سکدا اور صدقے جاواں جنہاں موت نو یاد رکھیا وے ایڈے عظیم انسان بن جاندے نے ایڈے عظیم لوگ بن جاندے نے انہاں دے دور دے اندر جانور انساناں دی صفتاں والے بن جاندے نے انہاں دا اپنا کی حال ہونا ہے جنہاں دے دور دے اندر جانور انساناں والے کام شروع کر دے انساناں نال رحم دل بن جان اللہ دے بندے وہ آپ انسان کی ہون گے ہاں جی آپ انسان کی ہون گے جے حاکم بھیڑیا صفت ہوے پھر جانوراں دا کی باقی رعایا دا کی حال ہونا ہے اللہ دے بندے صدقے جاواں اے پاک عمر بن عبدالعزیز دی گل سنائیے آپ سرکار نے ہاں جی تا کر کے ادھی رات ہونی آپ کی گھر والی تو پوچھا گیا رات کہ گزارتے سن ادھی رات تو بعد بی بی پاک فرمان لگیاں میں ویکھیا ویکھدی سا جب ادھی رات کا ویلا ہونا وے عمر بن عبدالعزیز نے مینو فرمایا میرا جڑا ٹاٹ والا کپڑا کھڑی ہو لیا اپنے اتلے لا لینے ٹاٹ والا پا لینا آخر مولا تیری بارگاہ دا لباس تیری بارگاہ دے اندر میں پیش ہونا وا اللہ دے بندے موت یاد سی تا کر کے بڑی خوفناک جو صورت حال اس موت دی ہاں جی انہاں نوں پتہ سی کہ یہو جہا وقت آنا وے ہر لذتاں بھل جان گیا ہر فکر اتنے رہ جانی ہے ہاں جی سلکے جاواں ہن آ تینوں اللہ دے چند ہور پیارے بزرگاں دیاں گلاں سناواں حضرت سیدنا حسن بصری جنہاں تو چشتی سلسلہ قادری سلسلہ جنہاں تو چلدا ہے پیا مولا علی سرکار دا خلیفہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی محفل مبارک دے اندر ہمیشہ ذکر یا جہنم دا ہوندا سی یا قیامت دا ہوندا سی یا آخرت دا ہوندا سی ہاں جی یا موت دا ہوندا سی آپ دی محفل پاک دے اندر یہ ہوئی تذکرے ہوندے سن آپ سرکار دے متعلق امام احمد بن حنبل نوں پوچھا گیا اے امام صاحب دسو حسن بصری دی محفل ہر ویلے یہ ذکر ہوندا ہے یہ کول بئیے یا اللہ دی رحمت بیان کرنے والے
دے کول پئیے آپ نے فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا یارو اس دنیا میں یہو جی محفل بولو جی تمہیں ہر ویلے خوف دلاوے اگلے جہان دے خوف تو بچ جاؤ وہی محفل چنگی جے یہو جی محفل بہنا پسند فرما کرو جس محفل کے اندر تمہیں اس جہان کے اندر خوف رہے اگلے جہان امن پہ جاؤ پھر کوئی خوف نہ رہے لا خوف نہ علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماندا وے جڑے نیک عمل کرن گے نہ انہاں تے خوف نہ غم کرن گے خوف کادا نہیں اگلے جہان دا مڑ انہاں خوف اس وقت نہیں رہنا جنہیں ایتھے ہی خوف موت قیامت دا اپنے دل وچ وسایا اوتھے امن وچ رہن گے تا کر کے حضرت جنید بغدادی فرماؤندے سن یوم القیامت اور سن متقین حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماؤندے فرمایا یارو قیامت والا دہاڑ پرہیزگاراں دی شادی دا دہاڑ کی مطلب جی شادی دے ہاں جی خوشی چڑی آتی ہے جب قیامت کا دہاڑ آنا ہے جنہیں اتنے اپنے آپ کو ڈر چ رکھا ہوئے اتنے بے ڈر ہو جان گے خوشیاں ہو جان گے حتیٰ کہ حدیث چاہتا ہے اللہ دے نبی انہوں ویکھن گے تو رشک کرن گے اللہ دے نبی رشک کرن گے کیونکہ نبیاں امت کی فکر ہونی ہے تو وہ بیٹھے ہو گے بے فکر ہو کے اللہ دیا بندے سن کے جاوے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو امام احمد بن حنبل دی فرمان تنوں سنا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو تا کر کے ہاں جن چشتی بزرگ نے یہاں فیض میرے حسن بصری تو آئے آپ جو اینا خوف والا سی اینا خوف والا سی محفل کے اندر یا ذکر موت کا چھڑیا کھڑا یا قیامت کا چھڑیا کھڑا ہے ہاں جی یا آخرت کا چھڑیا پیا ہوئے ہاں جی یا دولت کا ذکر چھڑیا پیا ہوئے اس کے اندر پھر کیوں نہ بندہ سیدھے راہ لوے جنہ میں آزمایا خدا دی قسم جنہ بندہ سدا دل سیا ہو جاتا ہے ہاں جی جلو بندہ ہاتھے تو دور ہوئے ماسا بھی خوف والے پاسے جاوے دل روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے فکر پیدا ہو جاتی ہے تا کر کے کافر لوگ سانو ہاسے کھیڈا ملاقات ڈرامے رکھتے ہیں تاکہ دل انہوں دے فکر والے نہ رہن انہوں اللہ کر دتا جائے جنہ یاد موت بھی آئے گی دل انہوں فکر دے نور نال روشن ہو جاوے گا سبحان اللہ ایک واقعہ بیان کرنے لگا دو بندے اس کتاب الاکبر دو بندے آپس کے اندر جھگڑا پہ کرتے ہیں زمین پہ جھگڑا ہو رہا سی زمین کے اتنے جھگڑا ہو رہا ہے بننے کی وٹ کے اتنے لڑائی پی ہوں سی بننے کے نال ایک کندھ کھڑی سی زمین کے نال کندھ ایک بول پئی ایک بولیے وہ آخری وہ بولے ہو کیوں لڑتے ہو مینو سمجھو میں کہوں ہوں ایک اللہ سونا جی کرم کرے مڑ ایویں غیب ہی سارا کچھ سنا چڑ گئی اکھ جو کھولنی ہو ہوں وہ ایک بول دیے اور چلے ہو کیوں پہ لڑتے ہو میں ایک بادشاہ سا میں ایک بادشاہ سا دنیا کا ہاں جی میرے سے موت آئی میں مر مٹی بچ گیا وا مٹی بن گیا وا مٹی بننے تو بعد مینو ایک جناب کمہار نے چکیا کمہار نے چک کے انہیں برتن چ بنایا آگے چھاڑ کے برتن بنا رکھا سو ہاں جی پھر اس تو بعد وہ برتن کئی دن استعمال ہو کے ٹوٹیا وے ٹوٹن تو بعد پھر زمین چلا گیا پھر زمین کے اندر مٹی بن گیا مٹی بننے تو بعد پھر ایک بار کوئی بندہ آیا اس اٹان جوڑیاں نے میرے تو اٹان جوڑ کے اج مینو اتنے لا دیتا جے دوسرے نال لڑنے پے جے اور بندے خدا دیا حقیقت جو جانتے سن حقیقت جو سمجھتے سن اس واسطے وہ جناب انہوں لوگوں اللہ وحدہ لا شریک مولا یہ جناب موت کی فکر عطا فرما دیتی دونوں بندیاں نے لڑائی چھڑ دیتی جدو یہ فانی جہان بادشاہ سے ایک بن کے جناب اج کندھ چ بڑیا کھڑا ہوئے
والا بن جائے. توجہ فرما ایک اور واقعہ بزرگاں لکھیا ہے. ایک مرا مالدار سی عرب دے اندر رہندا سی. وہ چہرے دے اوتے کوئی بیماری نکل آئی. چہرے دے اوتے بڑی گندی جی بیماری نکل آئی جس دے نال بڑے داغ دے پھوڑے جے بن گئے. بڑا پریشان پیسہ تھبا پیسے دا چکیا. سنیا حکیم بیٹھا ہے ہندوستان دے اندر. اتنے حکیم لبدیا جا اپنے آئے. حکیم دی صورت حال ویکھی کیڑی سی. حکیم دی صورت حال سی جی چمڑا ہڈیاں دے اوتے ہوندا ہے. چمڑا ہڈیاں دے اوتے رہ گیا وے پیا وے منجی دے اوتے جدوں گیا جا جناب ملیا ملاقات ہوئی گل بات ہوئی پوچھا کیویں آئے ہیں. اگلے وہ جڑا پیا سی حکیم جدا چمڑا ہی رہ گیا سی ہٹا دے اوتے اس پوچھی صورت حال کیویں آئے ہیں. ہس ہس کے انہیں گلاں کیتیاں. آکھن لگا یارا چہرے دے بیماری نکل آئی ہے. بڑا شرمندہ وا مالدار بھی بڑا چوکھا پر کی کراں میں لوگوں منہ وکھاون جوگا کوئی نہیں. مہربانی فرما میں تیرا نام بڑا سنیا وے علاج کر مینوں شفا مل جاوے. وہ دو نے آخیا اچھا جن پیسے لے آدھے نہیں ادھے لگن گے ادھے پیسے لواں گا پھر تینوں میں اس کا علاج کراں گا. یہ بیماری مک جاوے گی. علاج کیتا بیماری مک گئی لیکن داغ ایک کالا جا چہرے سے رہ گیا. اور کہنے لگا مالدار آخر لگا یار چہرے کا داغ بڑا کوڑا چل جائے. مہربانی فرما میں ایڈی دوروں آیا وا یہ علاج کر دے. انہیں آخیا جڑے پیسے ہوں باقی دے نہیں سارے پھر لگن گے تا تیرا میں علاج کرا گا. میں تینوں یہ نہیں سی آخیا کہ تیرا چمڑا صاف کر دیا گا. میں پہلے جڑے پیسے تیرے نال ادے مکائے سن وہ صرف اس گل کے مکائے سن تیری بیماری مک جائے گی. بیماری مک گئی ہے ہوں ادے پھر تینوں جناب میں یہ داغ بندے بھی ختم کرا دیا گا. انہیں پیسے سارے کہنے لگا بسم اللہ لے لے مہربانی فرما مگر علاج ضرور کر دے ہجی تاکہ میرا یہ داغ دھبا ختم ہو جائے چہرہ صاف ہو جائے. علاج شروع کیتا ہے وہ جناب داغ دھبا صاف ہو گیا. انہیں باقیا پیسے لیا. جب پیسے انہیں لے کہنے لگا یار کتوں آئے کون ہونا میں لیا میں عرب آیا وا مسلمان ہونا وا. وہ کہنے لگا مسلمان کون ہوں نے آخر مسلمان محمد پاک دے امتی ہوں نے. پوچھا محمد امتی جڑے نے انہوں واسطے کی حکم نے. انہیں دسیا آ حکم نے. آخر تصل چل دو اپنے نبی دے طریقے دے. کہنے لگا نہیں یار ہٹے کھڑے ہیں نبی دا راہ ہو رہے اصا ہو لاد پہ کھڑے ہیں. کہنے لگا تمہیں موت تو بھی انہیں ڈرایا کہ نہیں آخر ضرور ڈرایا ہے. کہنے لگا ہے افسوس میں امتی کسے نبی دا نہیں میں مڑ کے رہا لیکن مینو موت دا ویلا یاد وہ خوف 24 گھنٹے چڑھ گیا وے. ویخ لے میرے ہڈاں دے چمڑا ہی رہ گیا خوف نال. افسوس تے تا نبی ڈرا بھی گیا وے سب کچھ سمجھا بھی گیا وے. تصا پھر بھی موت کو یاد نہیں رکھتے. میں تیرے کو پیسے نہیں لینا پیسے سارے ہی واپس لے جا. تو مسافر مگر تینوں ایک سبق یاد دیا گا موت کو یاد رکھی جے محمد دا امتی اخوانا وے. سبحان اللہ سد کے جاوا اللہ دیا بندیا. تا مدنی سرکار نے فرمایا ہے میرے حبیب میرے مدنی سرکار دا فرمان عالی شان ہے. لو ان البہائم تعلم من الموت ما تعلمون ما اکلتم منها سمینا. میرے آقا نے فرمایا جو کچھ جانور چپائے جانور جو موت دے بارے جانتے ہیں جے کدھر تمہیں پتا لگ جانا تسا کھا کے کدی موٹا نہیں سی ہونا کدی موٹیا نہیں سی ہونا. اگر تمہیں پتا لگ جانا جو جانور جانتے ہیں کیونکہ موت دا عذاب موت دا عذاب تے موت دے بعد دا جو کچھ قبراں دا عذاب ہے یہ اللہ سونا جانوروں سنا لئی جانور ویکھدے ہیں. اللہ دے بندے تا کر کے جانور جناب جانور بھی غم زدہ رہندے ہیں. اس واسطے جب قیامت دا دہاڑ آنا جمعے والے دہاڑ جانور ہر غم زدہ کھلوتا ہوندا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے ہوئی جمعے دا دہاڑ قیامت دا ہوئے. اللہ دے بندے میرے مدنی سرکار نے فرمایا
کملی والے سرکار بیان فرمایا آقا نامدار سرکار دا فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار راوی نے آپ فرما نے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک آقا سرکار دا صحابی فرما ہے میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں جی حاضر ہویا اشرا 10 بندے 9 پہلو بیٹھے سن میں 10واں وچ آ گیا مرد وہ بولیا عرض کی تھی من اکیا سننا سے یا رسول اللہ سارے کو سیاح کیڑا ہے صحابی نے یا رسول اللہ من اکیا سننا سے کہڑا بندہ جڑا سارے تو ود سیاح ہے عقل والا ہے شعور والا ہے سمجھ والا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا مزہ نہیں آیا گونج گال کر سبحان اللہ دعا کر شالا اللہ غفلت دے پردے دلوں تو اتار لوے قسم خدا بھی کر کے آنا جی اج تو 500 سال پچھا کی گل آتی غوث پاک کا زمانہ آتا جی اصل پہ بیان کرنے ہیں کئی جنازے اٹھ جانے سر موت کے خوف دے نال پر سارے دلوں کے انتہا درجے کے جناب گند چڑے پے نے اس دنیا دیا خواہشات سائنسی دور لانتی سرونا کی کھڑائی قسم خدا بھی کر کے آنا تا کر کے سارے ذرا برابر بھی کسی شے کا اثر نہیں ہوتا مدنی سرکار نے فرمایا سارے تو سیاح بندہ ہوئے جڑا موت کو زیادہ یاد رکھنا کنو یاد رکھتا بولو 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 یہ حدیث مصطفیٰ دی اکثرہم للموت ذکرا موت کو زیادہ یاد رکھ احسنہم لہو استعدادا موت واسطے جڑا سارے تو ود سونے طریقے دی تیاری رکھتا ہے جنہ سونے طریقے نال کوئی زیادہ موت دی تیاری رکھے گا وہ نہیں مدنی سرکار نے فرمایا زیادہ سیاح ہوئے گا قبل انزل بی اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرم الاخرہ فرمایا یہ لوگ جڑے موت کو زیادہ یاد رکھن تے موت کی زیادہ تیاری کرن زیادہ تو زیادہ موت کی تیاری رکھن کی مطلب نبی دی فرما برداری رکھن آقا نے فرمایا یہ لوگ سارے تو ود سیانے نے یہ دنیا دی عزت بھی پا گئے نے تے آخرت دی عزت بھی پا گئے نے ویخ 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 یہ مدنی سرکار دا فرما آپ یہ نہیں فرمایا جن کو مال چوکھا ہوئے دنیا چوکھی ہو وہ بڑا ہی سیاح ہو سی جنہوں کاروبار دے وال چوکھیا وہ بڑا ہی سیاح ہو سی ہاں جی نا حضور نے فرمایا سیاح سارا تو ہوئے جڑا موت نو یاد رکھتا ہے توجہ نہیں فرمایا کیوں امت تے لعنت نہ پوے نبی آخر سب تو سیاح ہوئے جڑا موت واسطے تیار ہے موت دی ہر ویلے تیاری تے فکر چ لگا کھڑا ہے جنہ تیاری زیادہ رکھتا ہے حضور دی فرما برداری زیادہ رکھتا ہے مصطفیٰ دی غلامی وچ مصروف ہے جنہ دنیا نو چھڈ کے آخرت کی فکر چ لگے گا آقا نے فرمایا اور نہیں وڈا سیاح تے سمجھدار تے عقل والا تے دانا ہوئے گا تے امت لعنت پئی اندر انگریز بڑے سیانے نے لا کبھی لعنت نبی فرماندے نے وہ سیاح جڑا شیر ربانی وانگو موت واسطے زیادہ تیار رہے کی مطلب دنیا دی فکر لا کے آخرت دی پائی بیٹھا ہوئے نبی انہوں سیاح آتے ہیں اصا کنوں آنے نبی دی گل سچی ہے کہ ساڈی بولو بولو سید الانبیاء دا فرمان سچا ہے یا ساری کھچ سچی جب امت کچا وڈے یہ امتی اپناون دی حقدار ہے نبی دا رخ انج ہوئے امتی دا انج ہوئے توجہ نہیں کی یہ تعلیم دا اثر جی تعلیم مصطفیٰ کریم دی ہوتی یہ حدیث پڑھتے یہ پڑھا یہ فقہ سکھتے یہ فقہ سکھا
جسا بھی اوے سیانے ہوتے جی مولا علی اکل والا سی کی سی انہوں لوگوں کتوں اکل آئیے قسم استاد دی جب قبضہ قدرت میری جان ہے میں جنہ دنیا دار چوکھا ویخیا ہے انہیں پاگل تے بدھو ویخیا ہے میں جنہ درویش نبی پاک سرکار دی آخرت دی فکر ویخیا ہوئے انہیں سیاح تے دانا ویخیا ہے دنیا ایک قسم خدا دی دنیا دے کتا جب بولے تو کند منہ تولتا ہے جب اللہ کا درویش بولے نور دے فل کرتے ہیں مگر سبحان اللہ تا کر کے دنیا کیوں فقیران دی گل کیوں چوٹ مار دی ہے دل سے کیوں بندے انہوں تے جانا مارتے ہیں کہ نہیں مارنا اسی واسطے محل اس واسطے کیوں نہ یہو جہ الفاظ کلمات منہ کڈنے ہوتے ہیں جہے دنائی دے دل سے اثر کرتے ہیں خدا دے بندے وہ کچا نہیں مارتے کچا وہی مارد جنوں اپنی قبضہ چوکے ادھر ویکنا جب موت آنی ہے نا یاد تو دل بندے دا دنیا تو ہو جانا غافل تو دھیان ہو جانا موڑا دل دا کھل جانا اللہ والے پاس تو پھر میں مثال دینا ادھر ویک جی ریڈیو ہوتا نا ریڈیو تو اس دی سوئی جدو چینل دے نمبر پہ آ جائے نا تو پھر پچھوں جو آ رہا ہوں نا وہ ریڈیو دے وچوں سنیچنا شروع ہو جاتا ہے توجہ نہیں کی آتا کہ نہیں آتا وہ پھر وہی کچھ تے جے سوئی ایڈے اڈے ہو گئے مگروں بھاویں جو مرضی پہ آئے نا تیرے ریڈیو چ نہیں آ سکتا کہ نہیں رب دی طرفوں تے رب دے پاک نبی دی طرفوں نور دیاں گلاں ہر وقت نشر ہو رہی ہیں جیڑا اپنے دل دی سوئی دنیا دے نمبر تو ہٹا کے آخرت کے نمبر تے موت دے نمبر تے لے آتا ہے او دے ریڈیو دا کنیکشن ہوں سیدھا جڑ گیا ہوئے اللہ دے پاک نبی دے نال ہوں زبان دی ہلے گی تے کلام مستفا دی طرفوں آئے گا تا وہ نور دیا گلاں کرتے ہیں آپ کچا مارنے اللہ دے پیارے جنہوں موت قبر شریعت خدا دے بندے مدنی سرکار نے فرمایا جڑا موت نو زیادہ یاد رکھے گا وہ تیاری زیادہ کرے گا کی مطلب ہر گل دے اندر موت نو یاد رکھ کے ہر کام نو شریعت دے مطابق کرنے کی کوشش لگا رہے گا یہو جا بندہ فرمایا اولئک الاقیاس یہ ہوئی دانا نے یہ ہوئی سیانے نے کافر سانو الٹا سبق پڑھایا اس آخیا وے سیانے کافر اساں جنہ کو دنیا چوکھی اللہ دیا بندیا اس واسطے وحدہ لا شریک مولا سونے نے دنیا دے اتنے ناز پسند نہیں فرمایا دنیا تے خوش ہونا پسند نہیں فرمایا خوشی دنیا تے او بے وقوف ہی کر سکتا وے موت جیسی بلا سر کھڑیے جدا کر جاوے گی رشتے داراں تو یہ کتنے رہن گے مال تو بھی جدا کر جاوے گی اگاں جدو موت لے جاوے گی قبراں وال پھر خوشی کا دے تے بندہ کرے جدو ایڈا بڑا دکھ سامنے کھلوتا ہوئے اس واسطے اللہ فرماندا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اور گونج کے گئے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے حبیبا فرما دے اللہ دے فضل تے دی رحمت تے ہی خوش ہویا جے تے سارے مال دنیا دے کٹھے کیتے تو اے ہوئی چنگا جے اللہ دا فضل رحمت دا دین قرآن مصطفیٰ دی شریعت اسلام ہے اس واسطے جدو قارون توجہ فرما قارون بڑا بے وقوف سی جدو ناز نخرے دے نال اپنے ہجی سال سامان دیا کنجیاں لے کے نوکر ملازم سجے کھبے جناب ٹکا کے زیور جسم تے چڑھا کے ون سورنے خوبصورت کپڑے لباس پا کے جدو گھوڑیاں میں سوار ہو کے باہر نکلیا ہوئے ہوں ارادہ سی جنت اپنی وال جڑی بنائی کھڑا محل جڑے بنائے سن سونے چاندی دے انہاں ول جان دا تے بڑا خوشیاں تے نازاں دے نال آکڑ آکڑ کے پیا چلدا سی جدو آکڑ کے چلیا وے اللہ سونے دے سیانے لوگ کھڑے سن سیانے بندے آکھیا
خوش نہ ہو، اللہ خوش ہونے والوں پسند نہیں کرتا۔ کہڑے خوش ہونے والے جڑے دنیا کے سامان مال دے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہوں کبھی پسند نہیں فرما، کیونکہ وہ جاہل رب تو غافل ہے، تا خوش ہوا پھر جاوے۔ ہاں اگوں عذاب حساب دی منزل آئی کھڑی ہو، حالے خوش ہوا پھر جاوے۔ ہر شاید اچن چیت چھٹ لگنا میں خوش جانی ہے، جڑے خوش ہوئے کھڑے سن تیرے نال نخریا نال ترتے سن پے، اچانک موت آتی ہے، متے تے ہاتھ رکھی بیٹھے آتے ہیں، پت رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ جڑا رب جدو موت ان جھٹ خوشیاں غمیاں بدل کے رکھ چڑی ہے، پھر کیوں بندہ ہو جا دنیا دے مال سے خوش ہوئے؟ اس واسطے اللہ فرماندا ہے جے خوش ہونا جے میرے رحمت سے فضل دے خوش ہوا جے۔ ذرا مدن آگ سبحان اللہ۔ مدن آگ سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا ترک تو فیکم واعظین ناطقا وصامتا فناطق القرآن وصامت الموت۔ فرمایا دو واعظ میں چھڑ چلیا وا، دو واز کرن والے چھڑ چلیا وا، ایک بولدا جے ایک خاموش جے، بولدا اللہ دا قرآن ہے، خاموش موت جے۔ انہاں دونوں والاں دی نصیحت حاصل کریا جے، قرآن بھی بندے نو نصیحت کردا ہی تے موت بھی بندے نو۔ ہر وقت اس دنیا دی کتاب تے کسے دا آنا پہ لکھیندا، کسی دا جانا پہ لکھیندا، کوئی کسی دے واسطے شادی دے کپڑے انارکلی وچوں آ رہے ہوندے نے، کسی دے واسطے دکان تو لٹھے آ رہے ہوندے نے، یہ ہر وقت نظام جاری ہے۔ ہن ایک پاسے بندہ ویکھے بھی شادی والے پاسے ہن کپڑے لگے ہوندے نے انارکلی وچوں، تے جڑے لٹھے والے آوندے نے روزانہ انہاں تے نگاہ نہ ہوے تے زمانے دا بے وقوف نہ ہوئے، توجہ نہیں ہوگی تھی۔ ایمان نال دس روزانہ کپڑے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ادھروں شاد ادھروں عید دے دہاڑ ہوندا ہی اکھاں نال ویکھنے عید دا دن آوندا ہے، ادھروں قربانیاں ہو رہی نے، خوشیاں ہو رہی نے، لال دے گھر وچ ماتم ہو رہا، سارے رو رہے ہوندے نے، او تانوں کی بنے آدھے نے بکرا پھڑ کے ذبح کرن لگے ہاں، بندہ ساڈا پتر نوجوان بڑھ گیا ہو، ماں نوجوان تر گیا ہو، ہاں ہوں بکریاں کی فکر لے جاندی ہے، ان کی فکر پی جاندی ہے۔ اللہ سونے نے غم تے خوشی دنیا میں نال نال رکھ چھوڑے نہیں، غم سارے غماں دی ماں ہکا موت نہیں، جس بندے اے دا غم پائے ہر غم تو آزاد ہو گیا ہوئے۔ جنہیں دا غم پایا نا اس دا غم آئے گا، حسد نکل جائے گا، ہاں موت دی یاد آئے نا حسد نہیں رہنا اندر، یہ پھر فکر نہیں رہتی اوے میری برادری چنگی چوکھا بھی کھاندی میں بیٹھا، کیوں پتا ہے انہوں پتا ہے موت آمن والی چلیا، انہوں نے بھی لے جانا تینوں بھی لے جانا، کی ہے لوگوں کی نعمت ویٹ ویٹ کے کیا ترسنا کرا حسد نکل جان گئی، حسد نکل جان گئی، قسم خدا دی کر کے آنا موت دا جویں جویں ذکر بندہ یاد موت نو رکھے گا اویں اویں اس دنیا دے اندر انساناں والی زندگی گزارنی شروع کر دے گا، موت دا ذکر آوے گا، بندہ حرام کما والے پاسے نہیں جاوے گا، ہاں نہ ڈاکے نہ چوریاں، جب موت یاد رہے کوئی پتہ نہیں چوری کر کے پیاؤنا اندر جاندی بھی ہے کہ نہیں، کھانا بھی آ کے نہیں، پہلو موت آ جاوے۔ اللہ دے بندے اے موت دنیا دی محبت یا لمبی امیداں دے نال بندے نوں بھلدی ہے، جس لمبی امید نہیں رکھی، جیسے فکر رکھیا ہوئے کوئی پتہ نہیں کہڑے قدم سے موت آ جاندی ہے۔ مینوں ایک بندہ آکھدا ہے چشتیا فلانا بڈھا بابا ہو گیا ہوئے، قبر نوں لتاں نے حالے بھی فکر انہوں موت دا کوئی نہیں، قبر نوں لتاں نے حالے بھی عیاشی والے پاسے جاندا ہے۔ میں کیا بولیا تیری گل بڑی عجیب ہے، بڈھڑے دیاں لتاں قبر ول نے تے کیا تیریاں آسمان والے پاسے نے، کیویں دیاں گلاں کیا کرنا ہے؟ روزانہ بچے جمنے ماں کی چھاتی نہ لگے دفنا ہونا ہے، کوئی ایک بہار کا جمیا چیخ
مارد مر جاتا ہے. ہاں جی وہ دفنا ہونا ہے. کوئی کچا ماں کے پیٹ چ مردہ ہی نکل کے باہر آتا ہے. ہاں جی کوئی 8 سالوں کا دفنانا ہے, کوئی 10 کا دفنانا ہے, کوئی سردی جوانی کا 25 سال کا دفنانا ہے. پھر یہ ایسا ٹھکانے اپنے بڑا ہو گیا وے قبر لتا نے بے وقوفی ہے مت جماری ہوئی. معلوم ہو جا موت نہ بڑھا ویخ دیے نہ جوان ویخ دیے. جب آئیے ہر ایک کا وقت مقرر ہے. بڑھے 100 سال تک جیندے ویٹھے نے, جوان 5 سالوں کے جانے ویٹھے نے. پھر یہ آخنا موت فلانے یاد کوئی نہیں, بڑھا ہو گیا وے قبر لتا نے. یہ بے وقوفی کی گل نہیں, ہر جاندار دیا لتا قبر والے قسم خدا دی کر کے آنا حقیقت دی سمجھ جو نہیں رہی, حقیقت دا پتہ جو نہیں رہا. تا کر کے حدیث چاہتا ہے موت دی حالت احادیث مبارکہ بیان کی گئی کہ موت کیویں سختی نال آؤندی. لوہے دیا میخاں لوہا ہوئے لوہا انہوں من چنجا ادھر ادھر کھڈی کا کپڑا ہوئے مارو کھچو کی حال بنے گا. حدیث چاہتا ہے موت جدو آتی ہے نا تے ایویں حال بندے دا کر دیے. فرمایا اگر موت بندے تے آئی ایک ایک وال تے ایک وال والی دنیا تے رکھ دیتی جائے نا تو سارے کیوں ہر ہر وال چ موت آتی ہے. جو اللہ نے زندگی ہر شہر جس سر کے والوں تو لے کے پیروں تک زندگی ہر شہر اللہ نے رکھی. بندے دے وچ جان جدوں کڈنی تے اینا ایک تکلیف ہونی. دوسری حدیث آیا کہ 1000 وارا تلوار دے نال ٹوٹے کرو نا کسی نے, اس تو ود تکلیف بندے نو موت ویلے آتی ہے. ایک اللہ دے بزرگ دے بارے لکھا ہے آپ کسی نے خواب کے اندر ویکھیا کئی سالوں تو بعد پوچھا پہلیا سنا کی حال ہے موت دا حال تے سنا. کہنے لگا یار اینے سال ہو گئے نے مریا پر قبر دے اندر موت دا درد حالے بھی محسوس ہوئی, حالے بھی پیڑا محسوس ہو رہی ہیں. اللہ دیا بندیا تا کر کے رب دے پیارے نو جب موت دی یاد آتی سی حالت بن جاتی سی جی جیوندے مردے ہوندے سن, جیوندے مر کے دنیا دے اندر رہندے سن, جیوندے کی جان او یارا سار مویا دی مویا دی جیوندے کی جان یارا سار مویا دی ایسا جانے جو مردہ
مسافر ساری جڑی اگاں دی تیاری ہے نا اس کے اتنے کسی نے تھوڑا جا کلام لکھا میں تمہیں سنانا. اٹھ جاگی مسافر نندر آیا تینوں گھر دے اجی پرنے دے پے اٹھ جاگی مسافر. جب منجی تے سٹ دینا نواں واسطے مردے اسلے کی گل پی ہوتی ہے سبحان اللہ. پرناون آخر نے پرناون ساری سرائکی چاہن. اٹھ جاگی مسافر وہ نندر آیا تینوں گھر دے اجی پرنے دے پے اج رات براتی تیاری تڑی پوشاک نویں تائی پہ پہ کفن والی اج رات برات تیاری تڑی پوشاک نویں تائیوں پہ پہ او گھر 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 اج میل ہے پہلی شادی دا کبھی سورے گھر کبھی سورے گھر تیاری ہے تینوں سیرے پھرتے پہندے پہ کپڑے نویں لاؤ. آدھے جی شادی بھی ہوگی نا آدھے خوشبو لاؤ تو جب بندہ مردہ ٹرتا ہے خوشبو نہیں منگا آدھے کافور لاؤ. توجہ نہیں فرمائی. گھر گھر اج میل تیری شادی دا کبھی سورے گھر تیاری ہے تینوں سیرے پھرتے پہندے پہ اٹھ جاگی مسافر وہ نندر آیا تینوں گھر دے اجی پرنے دے پہ تھا گزریا وقت سب ملک الموت نے مارا ہے اس دیس نہ تحمل اس دیس نہ تیمر آنا ہے اس دیس نہ تیمر آنا ہے تیری ہر ہر چیز ونڈے دے پہ اس دیس تنا مڑ آنا ہے تیری ہر ہر چیز ونڈے دے وہی شاید وہی شاید پہ وڈی ہوتی. سچ فرمایا ہے سچ فرمایا مدنی سونے نے فرمایا بندے دا مال وہی ہے جڑا کھا پا لیا یا رب کے نام سے دے گیا باقی فرمایا پچھلے آنا ہاں ونڈ رہے ہوں نے تیری نہیں پی ہوں. ہاں وہ جڑے تیرے تو وقت ماسا جدا ہونا گوارا نہیں سن کرتے تیری تکلیف ستم دکھ گوارا نہیں سن کرتے ایڈے بے وفا آدھے نے چھتی کرو لے جاؤ ہوں تو ویخ کے ڈر پہ لگتا آدھے نے کہ مینو ایک ہرون آباد والے پاسے میرا ایک بیلی رہتا ہوں رشتے دار سارے اندر تو دین دی وجہ نال پرے ہو گئے پیو دشمن بن گیا سارے دے سارے چھڈی کھڑے وہ ہوں گھبرایا میں کہ نہ گھبرا بولیا یہ سب منافق میں کیا اتنے دے دھوکھے باز نہیں آندا کیویں
میں کہ جب موت آتی ہے سارے چڈی کھڑے ہوتے ہیں چڈی کھڑے ہوتے ہیں آدھے ہاں تو میں کہ تو پہلو ہی چڈ لے چنگا توجہ نہیں کی یہاں جو مڑ چڑ جانا ہے تو پہلو آپ ہی یہاں چڈ لئیے تاکہ یہ روندے رہن اصا ہستے جائیے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ دلہن کیڑی قبر والی اندر ویندا پیا نا تاری دلہن اج کچھ کپڑے تول سرانے تاری دلہن اچھے کپڑے تول سرانے اتوں لے کے چل اٹھ پچھتا سے دلہن داج زیور منگتی ہے نا کہ نہیں منگتی زیور منگتی زیور کہڑے لے آتے ہیں کوئی کپڑا بستر تھیڑا لے آتے کہ نہیں قبر چ بندہ جانا ہے تو زیور عبادت الہی کا منگتی ہے قبر کی کما لے آدھے ادھر اس منگنے زیور منگنے نے وہ ہے اللہ دے قرآن رب دے قرآن دی تلاوت مولا کائنات دا دین یہ بستر منگنا ہے اس لے کے چل اٹھ پچھتا سے تینوں سجن سبھی سمجھ دے پے سجن ہے مصطفیٰ مدنی تینوں سجن سبھی سمجھ دے پے اٹھ جاگی مسافر وہ ندرا آستا پہ اٹھ جاگی مسافر وہ ندرا تینوں گھر دے اجی پرنے دے پے وہ تیری دلہن سانی سوڑی ہے تیرے واسطے ساتھیاں جوڑی تیرے واسطے ساتھیاں جوڑی پڑ کیتے مدت دی سکھدی ہے ترقی دے مدت دی وہ سکھدی ہے جس نال نکاح پڑھے دے پے اٹھ جاگی مسافر وہ نظر آیا تینوں گھر دے اجی پرنے دے پے غفلت بچی وقت گزارا نہیں تینوں ویر اجی بھلوے دے پے غفلت بچ وقت گزارا نہیں تینوں ویر اجی بھلوے دے پے تو یاد کر بھلوے دے پے اٹھ جاگی مسافر وہ نندر آیا تینوں گھر دے اجی پرنے دے پے جی جاؤ گے سبحان اللہ گئے آخری شیر پڑھن لگا کم پر بے فسان سب گیا کھٹو جس راضی رب کم پر بے فسان سب گیا کھٹو جس راضی
سحر سی ہوا دیا موجاں وچی ایویں وقت ٹپنا وجے دے پے سحر سی ہوا دیا موجاں وچی ایویں وقت ٹپنا وجے دے پے اٹھ جاگی مسافر نندرایا تینو گھر دے اجلی پرنے دے پے اگلے جمعے موت تے ہو سکتا کچھ اور ذکر کر کے پھر اگاں ٹرن دے پھر موڈیا سے جدو آتا ہے غسل دپتا ہے تو سارا یہ اگلا کہاں کھاتا جڑا ہے وہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز سناواں گا. یہ قسط وار موضوع شروع فرما کیتا ہے. اللہ تعالی حضور دے صدقے عمل دی توفیق بخشے پناہ دے موت دی سخت آخر دا. بلے شاہ فرماؤندے نے کر کتن ول دھیاں کڑے او جوانا او بیلیا خدا دا نہ ہی ہاسے ویلے میلے چھڑ دے کر لے کار جے بچنا چاہنے سے پھر پچھتاوے گا تو پھر کی پچھتانا جدوں کھیت ہی برباد ہو گیا بارش ہوئی تو کی ہوئی. کر کتن ول دھیاں کڑے کر کتن یہ جڑے بزرگ لوگ نے نا اپنے آپ مونس لفظ بولتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں تا کر کے بڑیاں اپنے آپ سمجھتے ہیں کیوں مرد وہ ہے جڑا کامیاب ہو جائے وہ سمجھتے ہیں اسی ناکام ہوئے پے ہاں جب رب کی منزل چوں نکل جائیں گے پھر مرد ہیں حالے اسی مرد اپنے آپ نہیں سمجھتے. روزہ رکھ نماز پڑھ کے تڑیا پھرنا وہ فرماندے نے بیلیا روزہ نماز تو بڑیاں بھی کر لینی تو اسے کام سے تڑیا پھرنا تو کام کر نماز پڑھتے تڑ چھڑنا نہ روزے تے تڑ جا پتہ نہیں تینوں حالے تو کی کری پھرنا ہے ساڈے تے نیکیاں گناہ لگتے ہیں خدا دی قسم. کر کتن ول دھیاں کڑے کر کتن سارے مل کے کہہ دو کر کتن کڑے کر کتن نت متی دیندی مادھی مرشد پاک مت دیندا ہے کوئی عالم ہوئے تے مت دیندا ہے پر خدا دے بندیا یہ چرخا رب نے دتا ہی ذرا تند جوڑ لے کوئی سوتر کٹ لے پھر قبر چ سوتر کام آئے گا کوئی لباس بن جائے گا نہیں ننگے پنڈے مار کھائے گا تو ذلیل ہوے گا. نت متی دیندی مادھی کیوں پھرنی ایویں آدھی نی شرم حیا نہ گواہی نی شرم حیا نہ گواہی تو کدی تو سمجھ نہ دار کوڑے کر کتن ول چوک نال کہہ دو کر کتن کوڑے دھیاں کوڑے کر کتن. مدینے والے دی قسم بلے شاہ منگن والے بیٹھے ذرا گج کے کہہ دو کر کتن. یہ چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا کنے پیسے لائے نہیں دولت جوانی والی مل گئی دل رب نے دتا جان دتی جسم دتا ہے مفت آیا نہ پیسے لائے نہیں پر قیمتی بڑائی. چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا پلیوں نہیں کچھ کول گوایا نہیں قدر محنت دا پایا نہیں قدر محنت دا پایا جد ہویا کم آسان کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن. چرخا بنیا خاطر تیری
چرخا بنیا خاطر تیری کھیڈن دی کر ہرس تھوریڑی کھیڈن دی کر ہرس تھوریڑی ہونا نہیں ہن ہور وڈیری ہونا نہیں ہن ہور وڈیری مت کر کوئی اگیاں کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن چرخا تیرا رنگ رنگیلا چرخا تیرا رنگ رنگیلا ریس کریں دا سب قبیلہ ریس سب قبیلہ چل دے سارے کر لے ہیلا چل دے سارے کر لے ہیلا ہو گھر وچ آوادان کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن دیا کوڑے کر کتن اس چرخے دی قیمت بھاری اس چرخے دی قیمت بھاری تو کی جانے قدر گواری اس چرخے دی قیمت بھاری تو کی جانے قدر گواری اچھی نظر پھرے ہنکاری تھلے دھیان کر جدھر جانا ہے اچھی نظر پھرے ہنکاری وچ اپنے شان گمان کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن کر کتن ول دھیا کوڑے کر کتن میں کوکاں کر کھلی میں کوکا مرشد عالم استاد ماں پیو نیک ہوئے تے مڑ روندا ہے کاش میرا پتر بچ جاوے اس راہ تو کس راہ ٹریا ہے میں کوکا کر کھلیاں باواں میں کوکا کر کھلیاں باہی نہ ہو غافل سمجھ کداہی نہ ہو غافل سمجھ کداہی ایسا ترخا گھڑنا لوہی ایسا ترخا گھڑنا لوہی پھر کسے ترخا کوڑے کر کتن کوڑے کر کتن دیا میں کوکاں کر کھلیاں باہی میں کوکاں کر کھلیاں باہی نہ ہو غافل سمجھ کداہی ایسا ترخا گھڑنا لوہی ایسا ترخا گھڑنا لوہی پھر کسے ترخا کوڑے کر کتن کوڑے دھیان کوڑے کر کتن زور نال کہہ دو کر کتن راج پہ کا دن 4 دہاڑے ترنا یہ پیکیاں دے گھر آئی سونے اتے نہیں رہنا اے راج پہ کا دن 4 دہاڑے نہ کھیڈو کھیڈ گزار اے راج پہ کا دن 4 کوڑے نہ کھیڈو کھیڈ گزار کوڑے نہ ہو ویلی کر کوڑے نہ ہو ویلی کر کوڑے گھر بان کر ویران کوڑے کر کتن ول کوڑے کر کتن دیا کوڑے کر کتن
لکھ ہزار بہار حسن دی اتے اندر خاک سمانی لا پریتی محمد جس دی اتے جگ وچ رہے کہانی شام محمد اتے کر جاندی رے ڈر جڑے کہندے سی مرا